اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ صدق اللہ العظیم۔ میں سب سے پہلے تو اپنے مرکز توحید و سنت گجرات میں تشریف لانے والے اپنے برادر عزیز مولانا عمر فاروق بٹ صاحب اور ان کے دیگر رفقا کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ یہ مرکز میں وقت نکال کے تشریف لائے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قدم قدم پہ ان کا حامی و ناصر ہو۔ جہاں تک بات ہے، میں نے جو آیت پڑھی ہے، چونکہ آج کل عید قرباں قریب ہے تو ہر کوئی بڑے شوق سے اور بڑی محبت سے قربانی کرنے کے چاؤ میں ہے، لیکن قربانی کی اصل روح کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جس پیغمبر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے، ان کا اپنا نظریہ اور عقیدہ اور مشن کیا تھا۔ یہود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنی نسبت قائم کرتے ہوئے کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم جو تھے وہ یہودی تھے۔ نصرانی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتے ہوئے کہتے کہ حضرت جو عیسیٰ تھے وہ بھی حضرت جناب محمد کے وسلم کے متعلقین میں سے تھے، اور وہ کہتے کہ وہ بھی ہم بھی ابراہیمی ہیں۔ اور اسی طرح جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی کہتے تھے کہ ہم بھی ابراہیمی ہیں۔ یہ تینوں طبقے، تینوں فرقے دعوے میں تو اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے تھے، لیکن یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا شریک بنا کے شرک کا ڈالا، اور نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کے شریک کا ڈالا، اور مشرکین مکہ نے 360 بتوں کو اللہ کا شریک بنا کے شرک کر کے شریک بنا ڈالا۔ یہ تینوں طبقے جو ہے یہ شرک کرنے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، کیونکہ یہودیوں نے بھی حضرت عزیر کو اللہ کا شریک بنایا، اور نصرانی بھی نہیں تھے چونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک بنایا، اور اسی طرح جو ہے مشرکین مکہ انہوں نے 360 بتوں کو اللہ کا شریک بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے بات بالکل نکھارتے ہوئے واضح کرتے ہوئے بتائی یہ بات کہ جو بھی شرک کرنے والے ہیں ان کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق اور رشتہ اور ناطہ نہیں ہے۔ کون تھے حضرت ابراہیم؟ ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو بالکل یکسو ہو کے تینوں طبقے جو ہے، یہ یہود بھی ایک سائیڈ پہ ان کا ایک فرقہ، ایک نصرانیوں کا فرقہ، اور اسی طرح ایک مشرکین مکہ کا فرقہ، یہ تینوں شرک کے دعوے دار، شرک کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بالکل واضح طور پہ فرما دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کسی بھی شرک کرنے والے کے ساتھ تعلق نہیں تھا۔ وما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ آج جو جتنے بھی احباب قربانی کر رہے ہیں ان کو یہ سب سے پہلے فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا عمل کوئی شرکیہ تو نہیں ہے، ہمارے عقیدے میں، ہمارے عمل میں، ہمارے قول میں، ہمارے فعل میں شرک تو نہیں ہے۔ اگر قول و فعل میں شرک موجود ہے تو پھر یہ قربانی عبادت نہیں بنے گی، رسم تو ہو سکتی ہے، عبادت نہیں بن سکتی۔ اس لیے میں اپنے تمام احباب کو جو جہاں کہیں بھی جس بھی شعبے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کہلاتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ شرک والا معاملہ جو ہے اس سے توبہ طائب ہو کے قربانی کریں۔ اور عام طور پہ ایک بات میں اکثر اپنے بیانوں میں کرتا ہوتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے ملت کے اعتبار سے
حضرت ابراہیمی ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو ہم اولاد ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی، ہم ملت ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ہم امت ہیں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر ان تینوں کی طرف دیکھا جائے تو بیٹا ہونے کے ناطے کہ میں حضرت آدم کا بیٹا ہوں، بیٹا ہونے کے ناطے بھی مجھے شرک جچتا نہیں۔ کیوں؟ جب حضرت آدم علیہ السلام پر مشکل وقت آیا تو انہوں نے ربنا ظلمنا انفسنا کے الفاظ سے رب کو پکارا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کی ہم ملت ہوتے ہوئے بھی ہمیں شرک نہیں جچتا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام لوگوں سے لڑائی لے لی، تمام خطے کے لوگوں سے، اہل محلہ سے، پھر جو ہے ذیلی طور پر، پھر جو ہے حکومتی طور پر، ملکی لیول پر حضرت ابراہیم کی مخالفت بھی صرف اس لیے ہوئی، حضرت ابراہیم اس بات کے قائل تھے کہ لم تعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، کہ آپ ان ہستیوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو دیکھ نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، جو کسی کی مشکل کشائی کر نہیں سکتے۔ ابراہیمی ہونے کے ناطے بھی ہمیں شرک نہیں جچتا، اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی امت ہونے کے ناطے بھی شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے قربانی کرنے والے تمام احباب چاہے جس بھی شعبے کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، انہیں چاہیے کہ اپنے عقیدے کو شرک سے پاک کریں، اپنے نظریے کو شرک سے پاک کریں، اور سچے ابراہیمی ہوتے ہوئے، سچے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہوتے ہوئے، سچے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوتے ہوئے اس جو ہے عظیم جو فریضہ ہے اس کی ادا کرنے میں کسی قسم کے شرک کی گنجائش جو ہے باقی نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بھی میں نے ٹوٹا پھوٹا بیان کیا، عام طور پہ میری عادت نہیں ہے ایسے ریکارڈ کرانے کی، بھائی عمر صاحب کی یہ محبت ہے، بڑی محبت سے تشریف لائے، تو میں مالک کی بارگاہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں بھی مزید برکت عنایت فرمائے۔ جو کچھ ناقص علم نے جو کچھ بیان کیا ہے اس میں اگر کوئی کمیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو پوریاں فرمائے، کوتاہیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔